دیکھیں حضرات، وہ منقبت کی کتاب جو ہم اول شب سے لکھ رہے تھے اب اس کا آخری صفحہ آ گیا ہے اور اب یہ تھیسس مکمل ہونے جا رہا ہے. جس شعر سرخی کے ساتھ یہ جس شعر کے سائے میں ہم نے یہ جشن منعقد کیا وہ شعر کون سا ہے؟ عکس عباس کا آیا جو نظر پانی میں لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں، چاند سورج کی مدینے کو ضرورت کی نہ تھی، چاند سورج کی مدینے کو ضرورت کی نہ تھی، اس قدر نور تھا باغ کی پیشانی. دیکھیں امیر بھائی نے وہ ماحول بنا دیا. آپ کو بتاؤں کہ شاعری میں کتنا فرق آ چکا ہے. اب شاعری زور لگا کے پڑھی جائے اور ترنم سے کھینچی جائے تب ہوتے ہیں. جرار بھائی وغیرہ کی یہ شعر وہ ہیں. اب شعر یاد کرنے کے لیے آج کے شاعروں کو 10 بار پڑھے آدمی تب بھی نہیں یاد ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ شعر یاد ہونے والے ہوتے ہی نہیں. ابھی جو شاعری آپ نے امیر بھائی سے سنی، جو لہجہ تھا جرار بھائی کے یہ سب شعر یہ ایک بار سن کے یاد ہونے والے ہیں، اس لیے کہ وہ زبان، وہ لہجہ، وہ بندش، وہ دلوں میں اتر جانے والی کیفیت ہے. اب اللہ کرے کہ ہماری جنریشن میں یہ کیفیت آئے، ورنہ وہی جگر والی بات کہ کاریگران شعر سے پوچھے کوئی جگر، سب کچھ تو ہے مگر یہ کمی کیوں اثر میں ہے. تو وہ اثر انگیزی، وہ بندش جو اساتذہ کا رنگ ہوتا ہے وہ ہمارے جناب جرار صاحب. لیکن جرار صاحب کو ایسے ہی اگر میں بلا دوں تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی. سحر کی خاموشی ہے اور میں، سحر کی روشنی ہے اور میں، مکمل خاموشی ہے اور میں، عجب انعام استادی ملا ہے، دری ہے چاندنی ہے اور میں. آپ تو اب تو سمجھ گئے ہوں گے. 5 منٹ کے لیے آ جائیے آپ حضرات، آ جائیے سب لوگ، آ جائیے 5 منٹ کے لیے. لگے کہ ہاں یہ جشن واقعی مکمل ہو رہا ہے. آ جائیے آپ لوگ. چائے وائے وہیں چھوڑ دیجئے، جامع کوثر ملے گا یہاں. کمال کر رہے ہیں چائے کے لیے آپ کوثر کو چھوڑیں گے؟ گھاٹے کا سودا ہے یہ سب. آئیے چائے وائے چھوڑیے، آپ جامع کوثر لیجئے یہاں. آئیے آئیے تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں. میں جرار بھائی کو آواز دے رہا ہوں. دیکھیے جس لہجے کی بات تھی امیر اکبر آبادی صاحب نے پڑھا، میں آپ کو بتاؤں امیر مینائی کا ایک شعر. دیکھیے آپ چائے وائے پی رہے ہیں، چائے اور ٹھنڈا ہوا پی رہے ہیں، یہاں چھوڑ رہے ہیں. میں خانے ولایت تک لے کے آ رہا ہوں. امیر مینائی کا شعر. شاعر کو شاد رکھتی ہے داد سخن امیر، 100 بوتلوں کا نشہ ہے ایک واہ واہ میں. لیکن ہم کو جو شراب پینی ہے وہ کون سی؟ خوش ہے اجر رسالت سے نکالی ہوئی میں، خوش ہے اجر رسالت سے نکالی ہوئی میں، دھیمی آنچوں میں محبت کی ابالی ہوئی میں، 14 جاموں میں برابر سے اچھالی ہوئی میں، اثر خاموش کے آغوش میں پالی ہوئی میں. ارے 14 صدیوں کو پلاتی ہوئی پانی آئی، جتنی کوہنا ہوئی گر گر کے جوانی آئی. تشریف لے آ رہے ہیں محترم جناب جرار اکبر آبادی صاحب. ان شعراء کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ میری حقیر سی درخواست پر انہوں نے یہاں پر آنا منظور کیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں بہت محفلیں ہیں. میرے سامنے بیتاب بھائی کے پاس ان سب شعراء کے پاس فون آ رہے تھے کہ آپ کس ٹرین سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ آگرے کا وعدہ کر چکے ہیں. پیمنٹ بھی فون پر بتایا گیا کہ ہم اتنا پیش کریں گے آپ کو، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ یہ تمام شعراء یہاں تشریف لائے. میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حالات کے بنا پر 3 شاعروں کا ایسا ہوا کہ وہ یہاں نہیں آ سکے. حالات ایسے تھے ورنہ وہ ضرور آتے. میں نے ڈاکٹر
نجیت جلال پوری صاحب سے آج صبح درخواست کی کہ اس صورت میں اگر آپ چلے چلیں تو میرے اوپر احسان ہوگا. میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو رکھا اور اپنی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر یہ آپ کی محفل میں آ گئے اور جیسی نظامت انہوں نے کی ہے اس کی تعریف آپ لوگوں نے کی. ان کا شکریہ, آپ سب حضرات کا شکریہ. انہوں نے اشعار سنائے, آپ نے جو حق سننے کا ہوتا ہے وہ حق بھی ادا کیا, لہذا آپ کا بھی شکریہ اور ان تمام شعراء کا شکریہ. میں اپنی بات یہاں سے, یہ اذان کا وقت ہونے جا رہا ہے, بہت اختصار کے ساتھ ایک نعرہ تلوار پر فرمانے عرض کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ اور تیرے دل میں جو احساس گناہ گاری ہے, اور تیرے دل میں جو احساس گناہ گاری ہے, کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ اور تیرے دل میں جو احساس گناہ گاری ہے, کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ اور نہیں صاحب ہے کی ردیف, دیکھیے اگر کوئی بات پیدا ہوئی ہو ردیف میں کہ کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے. آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف, آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف, ایسا لگتا ہے ابھی رات میں چنگاری ہے. آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف, آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف, ایسا لگتا ہے ابھی رات میں چنگاری ہے. ایسا لگتا ہے ابھی رات میں چنگاری ہے. اور ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی, ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی, ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے. ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی, حقارت سے نہ دیکھے کوئی, ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے. ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے. آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف, ایسا لگتا ہے ابھی رات میں چنگاری ہے. اور ایک مطلب دو تین شعر عرض کیا ہے کہ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں. حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں, کیا کو کیا بناتے ہیں, بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں, کیا کو کیا بناتے ہیں, بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. ہم اپنے شہر کو شہر عزا بناتے ہیں. ہم اپنے شہر کو شہر عزا بناتے ہیں. حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں. ہم اپنے شہر کو شہر عزا بناتے ہیں, شہر عزا بناتے ہیں. حسین والے ہیں
اچھی فضا بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، شیر دنیا کے حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، اور بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں، حسین ابن علی کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ امروہہ میں نے ایک مرتبہ 2 شعر پڑھے تھے، 20 سال ہو گئے تقریباً، وہ شعر آج بھی اذاخانے پر لکھا ہوا ہے، عباس دے ہوتا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ شعر آپ کو سنا دوں۔ عرض کیا ہے کہ محفل عباس میں مدح سکینہ دیجیے، محفل عباس میں مدح سکینہ کیجیے، ورنہ شرمندہ رہے گی ہر زبان عباس سے، ورنہ شرمندہ رہے گی ہر زبان عباس سے، ہم سکینہ کے لیے دریا اٹھا لے جائیں گے، ہم سکینہ کے لیے دریا اٹھا لے جائیں گے، کہہ رہی تھی بازوؤں کی مچھلیاں عباس سے، ہم سکینہ کے لیے دریا اٹھا لے جائیں گے، دریا اٹھا لے جائیں گے، کہہ رہی تھی بازوؤں کی مچھلیاں عباس سے، کہہ رہی تھی بازوؤں کی مچھلیاں عباس سے، ہم سکینہ کے لیے دریا اٹھا لے جائیں گے، کہہ رہی تھی بازوؤں کی مچھلیاں عباس سے، اور 4-5 شعر اور، یہ نئے شعر ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی نہیں سنے ہیں ابھی تک، کر رہا ہوں، ردیف بھی یہ استعمال نہیں ہوئی ہے شاید ابھی تک میرے علم میں، جہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو کسی نے استعمال کی ہو، عرض کیا ہے کہ پہلے کچھ اشک بہا لوں تو عریضہ لکھوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو عریضہ لکھوں، گھر چراغوں سے سجا لوں تو عریضہ لکھوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں، اشک بہا لوں تو عریضہ لکھوں، گھر چراغوں سے سجا لوں تو عریضہ لکھوں، گھر چراغوں سے سجا لوں تو عریضہ لکھوں، اور یہ جو لپٹے ہوئے رکھے ہیں میری پلکوں پر، اگر آنکھ میں آنسو ہیں تو آدمی لکھ نہیں سکتا، یہ جو لپٹے ہوئے رکھے ہیں میری پلکوں پر، ان مسلوں کو بچھا لوں تو عریضہ لکھوں، یہ جو لپٹے ہوئے رکھے ہیں، لپٹے ہوئے رکھے ہیں میری پلکوں پر، ان مسلوں کو بچھا لوں تو عریضہ لکھوں، ان مسلوں کو
بچھا لوں تو عریضہ لکھوں، رکھ کے جو سو گئی دہلیز پا آنکھوں کے چراغ۔ میئر بھائی، رکھ کے جو سو گئی دہلیز پا آنکھوں کے چراغ، اس تمنا کو جگا لوں تو عریضہ لکھوں۔ رکھ کے جو سو گئی دہلیز پا آنکھوں کے چراغ، آنکھوں کے چراغ، اس تمنا کو جگا لوں تو عریضہ لکھوں۔ شعر سنیے کہ دل سے شعلے بھی اٹھیں، آنکھوں سے برسات بھی ہو، دل سے شعلے بھی اٹھیں، آنکھوں سے برسات بھی ہو، آگ ساون میں لگا لوں تو عریضہ لکھوں۔ دل سے شعلے بھی اٹھیں، شعلے بھی اٹھیں، آنکھوں سے برسات بھی ہو، آنکھوں سے برسات بھی ہو، آگ ساون میں لگا لوں تو عریضہ لکھوں، آگ ساون میں لگا لوں تو عریضہ لکھوں۔ اور ہر آنکھ کو، ہر مومن کو مولا کی زیارت کا ارمان ہے۔ عریضہ بھی جو بھیجا جاتا ہے وہ اسی لیے بھیجا جاتا ہے شوق زیارت میں۔ آگ ساون میں لگا لوں تو عریضہ لکھوں، حال دل، حال دل لکھتے ہوئے موت نہ آ جائے کہیں، حال دل لکھتے ہوئے موت نہ آ جائے کہیں، ابن مریم کو بلا لوں تو عریضہ لکھوں۔ حال دل لکھتے ہوئے موت نہ آ جائے کہیں، موت نہ آ جائے کہیں، ابن مریم کو بلا لوں تو عریضہ لکھوں، ابن مریم کو بلا لوں تو عریضہ لکھوں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غم ماضی، غم امروز، غم مستقبل، اس کیا ہے کہ غم ماضی، غم امروز، غم مستقبل، ہاتھ ان سب سے چھڑا لوں تو عریضہ لکھوں۔ غم ماضی، غم امروز، غم مستقبل، ہاتھ ان سب سے چھڑا لوں، ہاتھ ان سب سے چھڑا لوں تو عریضہ لکھوں، ہاتھ ان سب سے چھڑا لوں تو عریضہ لکھوں۔ حشر کر دے گی جو برپا میرے دل میں جرار، حشر کر دے گی جو برپا، حشر کر دے گی جو برپا میرے دل میں جرار، اس قیامت کو بلا لوں تو عریضہ لکھوں۔ حشر کر دے گی جو برپا میرے دل میں جرار، اس قیامت کو بلا لوں تو عریضہ لکھوں۔ پہلے کچھ اشک بہا لوں تو عریضہ لکھوں، گھر چراغوں سے سجا لوں تو عریضہ لکھوں۔ چونکہ میں چاہتا ہوں آن ریکارڈ کرافٹ ایجنسی میں یہ تاریخی محفل محفوظ ہو جائے، جرار بھائی کی کنوینرشپ میں افسر بھائی اس وقت میزبان خصوصی ہیں، اور ایک ان کا ہمارا رشتہ بھی ہے کہ جشن قائم سے یوم عباس کا سمجھانا ہے۔ ہم لکھنؤ سے آئے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں بیٹی بیٹے اور بہو اور ساس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا رشتوں کا رکھ رکھاؤ بھی ہونا چاہیے، اس وجہ سے بھی میں چلایا تھا۔ افسر بھائی، امیر بھائی، جرار بھائی، بہت خوبصورت محفل میر انیس کے مصرع سے شروع ہوئی تھی، اس لیے آپ سب کی جانب سے شکرانے کے طور پہ خدا سخن میر گبر علی انیس کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی۔ امید کسے تھی برسات کا موسم اور یہ دوریاں
یہ بکھرا ہوا مجمع آگرے میں مومنین کے گھر بہت دور دور پہ بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب یہاں اکٹھا ہیں، یہ صبح کا وقت، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی، آنکھوں کو کہاں کہاں پہ بچھاؤں میامین، آنکھوں کو کہاں کہاں پہ بچھاؤں میامین، ملتی نہیں بزم میں جا دل دھرنے کی، آنکھوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میامین، ملتی نہیں بزم میں جا دل دھرنے کی۔ اے پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں، اے پالنے والے یہ جشن قبول ہو جائے تو ہم تجھ سے اس کی جزا مانگتے ہیں، اور وہ جزا یہ کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں جو جشن انتظار کرتے ہیں وہ جشن دیدار میں بدل جائے۔ اے پالنے والے دنیا اب حد سے زیادہ ظلم کر رہی ہے، عزائے حسین پہ حملے ہیں، فرش عزا پہ حملے ہیں، اہل عزا پہ حملے ہیں، مزارات مقدسہ پہ حملے ہیں، خون حسین کے وارث کو اب جلد از جلد بھیج دے۔ اے پالنے والے وقت کے عباس کو حسین کی تلوار دے کے بھیج دے، علی کی ذوالفقار بھیج دے، اور میرا مولا غیب سے آئے، خانہ کعبہ سے طلوع ہو، کربلا میں گائے، حسین کی رجت ہو، رسول کا ماما دے، علی کی ذوالفقار دے، زہرا کی تسبیح دے، حسن کی ابا دے، اور ہم ایک ساتھ 14 معصومین کے سائے میں ہوں، 12 اماموں کی زیارت کر سکیں، اور اس کے بعد میں خون حسین کا بدلہ لیں تو ہم مختار کی طرح سامنے چلیں۔ مولا ہمارا شمار زندہ امام کے اوان و انصار میں ہو، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔